دیکھیں جی کچھ اداکار ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے ایکٹر ہوں، فنکار ہوں، سٹار بھی بن جائیں، لیکن سکرین سجتی نہیں ہے جب وہ سکرین پہ آئیں. نام بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن کچھ اداکار ایسے ہوتے ہیں کہ جو سکرین پہ آئیں اور ایک لفظ بھی نہ بولیں، صرف آنکھ کی جنبش کر دیں، اور چاہے سینما کی سکرین ہو تو چاہے پازیٹیو کریکٹر ہو، نیگیٹو ہو، ٹی وی کا ڈرامہ ہو، پشتو ہو، اردو ہو، سکرین میں کہتا ہوں سج جاتی ہے. دل کرتا ہے کہ بس اسی کو دیکھتے جائیں، وہ کوئی ڈائلاگ بولے یا نہ بولے. جاوید صاحب بھی کچھ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے انڈسٹری کے، فلم انڈسٹری اور ٹیلی ویژن کے کا ایک ایسا نام ہے کہ ان کو جب ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے تو واقعی سکرین سج جاتی تھی. اور آپ نے تو میرا خیال ہے بہت زیادہ کام بغیر بول کے بھی کیا، اپنی آنکھوں سے اور چہرے کے تاثرات سے. گڈ مارننگ، آداب، السلام علیکم جاوید بھائی، بہت بہت شکریہ رائزنگ پاکستان میں تشریف آوری کا. السلام علیکم توصیف بھائی، مکیش بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں، کرو کو کرتا ہوں، اور پاکستان کے ناظرین کو بالخصوص بہت بہت سلام اور پیار پیش کرتا ہوں. ناظرین کو کافی ڈرایا بھی ہے آپ نے ویسے فلموں میں. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ جب یہ کہیں سڑک پہ نکلا کرتے تھے تو لوگ واقعی مطلب ان سے ذرا ڈرتے تھے یا پاس آ کے پیار سے بات کر بھی لیا کرتے، کیونکہ کچھ کریکٹرز آپ کے ایسے تھے. منصور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، جو کہ جاوید صاحب کے صاحبزادے ہیں، بنیادی طور پہ ایک بینکر ہیں، لیکن اب ایکٹنگ بھی، پشتو بھی، اردو میں بھی، ایکٹنگ میں بھی انہوں نے اپنا قدم رکھا ہے. منصور السلام علیکم. وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. اپنے آپ کو بہت بلیسڈ فیل کر رہا ہوں کہ بابا کے ساتھ اور آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ کسی بلیسنگ سے اٹس جسٹ آپ کو ہمیشہ دیکھا ہے، ویری تھینکفل ٹو یو. بچپن سے وہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے آپ کو دیکھتے تھے نا. دیٹ واز جب بھی پی ٹی وی میں گیا ہوں اور کمپیئرنگ کی بات آئی ہے تو آپ کا نام سب سے پہلے اور سر فہرست رہا ہے. آپ کی بہت شکریہ. اچھا، تم سے آج ہم نے بابا کی بھی کچھ کہانیاں سننی ہیں جو یہ خود نہیں بتاتے، ٹھیک ہے نا؟ تمہیں اس لیے بلوایا ہم نے. سر جی یہ بتائیں کچھ تھوڑی سی اپنی کہانی، پیدا کہاں ہوئے، اور سب سے پہلی بار کیا ٹی وی، ریڈیو، تھیٹر، کیسے آغاز کیسے ہوا تھا اور کس ایج میں ہوا تھا؟ کچھ اپنی ہمیں مختصر سی کہانی سنائیں. میں تو نوشہرہ کے پاس میرا ایک پنڈ ہے، بیسیکلی پینڈو آدمی ہوں، گاؤں میں رہتا ہوں، اب بھی رہ رہا ہوں. اور اللہ کا احسان ہے کہ شروع سے میری وائف نے ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارا ایک اپنا پرائیویٹ اسکول ہے، اس پہ میں بہت اچھا فیل کرتا ہوں ماشاءاللہ کہ یار سوسائٹی میں کچھ اچھا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. وہیں گاؤں میں ہی. ویری گڈ. تو یہ میں اچھا فیل کرتا ہوں کہ یار کوئی دکان نہیں ڈالی، کوئی اور کام نہیں کیا، ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. زبردست زبردست. تو خود ایکٹنگ کب شروع کی تھی؟ میں نے جی ایکٹنگ شروع کی تھی کوئی کالج کے زمانے سے، اسٹیج سے. اچھا. جب اسکول میں پڑھتے تھے تو اس وقت ڈرامے ہوتے تھے ہمارے اسکول میں، لیکن وہ مجھے نہیں رکھتے تھے. میں بڑا کہتا تھا کہ مجھے بڑا شوق ہے، میں ایکٹر بننا. وہ کہ نہیں. اچھا، تم ایکٹر نہیں بن سکتے. تو پھر کالج سے شروع کیا، پھر 70 سے اسلام آباد میں پنڈی میں، چکلالہ میں. اچھا، پنڈی سے آپ نے؟ چکلالہ سے ہم آتے تھے ویگنوں میں، پشاور سے، اور چھوٹا سا ایک فوجی بیرک میں ایوب خان نے لگایا تھا. کوئی پرانا سا سامان امریکہ سے ساتھ آتے ہوئے لے آئے تھے، انہوں نے کہا یہ لے جاؤ پاکستان میں لگاؤ. اور وہاں سے، اور اس زمانے سے آپ نے پھر، اس وقت صرف لائیو ہوا کرتا تھا ڈرامہ؟ نہیں، لائیو نہیں ہوتا، نہیں، ریکارڈنگ. اچھا، ریکارڈنگ جب شروع ہو گئی تھی تب. ہاں جی. اچھا، کیا یہ ذرا بتائیں کہانی کہ آپ نے ماشاءاللہ پھر پشتو میں بھی بہت کام کیا، اردو میں بھی کام کیا، بڑے بڑے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا. تو یہ جو آپ کا ایک خاص انداز ہے، جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ آپ اسکرین پہ، جب فلم کی اسکرین پہ آتے ہیں تو پھر وہیں پہ پھر اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ کیسے، یہ سیکھی یا نیچرل تھا، یا کیسے یہ سفر میں مہارت کیسے حاصل کی؟ یہ نیچرل ہے. میں نے کبھی سوچا نہیں ہے، کبھی میں نے کوئی ایکسرسائز نہیں کی. اچھا. ہمارے بڑے دوست کہتے ہیں کہ پتہ نہیں سچ کہتے ہیں کہ ڈرامے لگاتے ہیں کہ جی میں بازار سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک فقیر کو دیکھا اور اس کے پیچھے میں چلتا رہا، ایسے ہی ٹوپی ڈرامہ. میں نے کبھی نہیں سوچا، بس سیٹ پہ جاتا ہوں اور اس وقت جو بھی بس ذہن میں آتا ہے وہ میں کرتا جاتا ہوں اپنے ایک موڈ کے ساتھ. اچھا، یعنی کہ اگر ایک فقیر کا کردار کرنا ہے، یا ایک ٹیررسٹ کا کردار کرنا ہے، یا ایک رئیس کا کردار کرنا ہے، یا وہ کوئی آپ اس کی کوئی ریسرچ نہیں کرتے؟ کوئی نہیں، بس نیچرلی بس میں جاتا ہوں اور کام کرتا ہوں. خالی رائٹر کے ساتھ تھوڑا ڈسکس کر لیتا ہوں کہ بھئی آپ کے ذہن میں کیا تھا، آپ کو کیسے آدمی چاہیے،
اور ڈائریکٹر کے ساتھ, اینڈ دیٹس آل. اور نیکسٹ مومنٹ ریکارڈ کرو. آپ نے منصور اپنے بچپن میں اپنے والد صاحب سے کم ہی آپ کی مجھے لگتا ہے ملاقات ہوئی ہوگی, کیونکہ ماشاءاللہ انہوں نے اس وقت جب یہ بہت زیادہ ایکٹیولی کام کر رہے تھے تو گھر میں کم ہی آتے ہوں گے. اس وقت دو قسم کی سچویشنز تھی. ایک سمجھ نہیں آتی تھی جب بھی ہم ٹیلی ویژن میں دیکھتے تھے اور بابا کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے ڈرامہ میں, تو ہمیں تھوڑی سی بچے تھے, سمجھ نہیں آتی تھی, تو تھوڑی سی انسیکیورٹی سی فیل ہوتی تھی کہ یار ہو کیا رہا ہے, بابا آ نہیں رہے, یہاں پہ ایسے ہو رہا ہے. دوسرا مجھے بابا کسی اور کو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرا بیٹا, ہاں کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو اچھا ٹیچرز کو جب یہ فیل ہوتا تھا کہ یہ بچے ہیں تھوڑے سے پوزیسو ہیں, تو وہ بھی بڑا چڑھاتے تھے کہ اچھا نہیں یہ تو ان کا بیٹا ہے لیکن یہ ایسے ہے. تو ہمیں بھی ایسے فیل لگنا شروع ہو جاتا تھا کہ یار بابا تو ہے نہیں, موجود نہیں ہے, بس کہانی تو ختم ہو گئی ہے, کوئی اور سین آن ہو گیا ہے کہ کیا ہو گیا ہے. تو تمہیں کیسے شوق ہوا ایکٹنگ کا؟ بابا لے کے گئے تھے, خود کہا تھا کہ میں بھی یہ میرا بیٹا ایسے ایکٹنگ کروائیں, یا تم نے کہا تھا جی میں نے اداکار بننا ہے؟ نہیں, وہ بہت مشکل تھا. اس وقت بابا اکثر کہا کرتے تھے کہ یار تم لوگ وی آر بیسکلی پٹھان. تو بابا کہتے تھے کہ اسکول میں جب جاتے ہو تو اردو کی پریکٹس کیا کرو, کیونکہ ہم لینگویج بیریئرز ہوتے ہیں. جب ایک پٹھان پشتو میں بات کرتا ہے تو کچھ بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, کچھ ہماری طرح ہوتے ہیں جو مطلب بہت مشکل سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو بڑی کوشش کی کہ ہم اپنے ایکسنٹ کو ٹھیک کریں. پھر جب بابا مجھے پہلی بار ٹیلی ویژن لے کر گئے تھے, تو آج بھی مجھے یاد ہے کہ ایک اردو سیریل کی ریکارڈنگ تھی, تو اس میں ایک لڑکا آیا تھا. بابا مجھے کہتے ہیں مجھے فرسٹ ٹائم وہاں پی ٹی وی میں انٹروڈیوس کرایا گیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو جب وہ ایک لڑکا آیا اور جیسے ہی وہ گیا اور کیمرہ آن ہوا, بہت اس سے پہلے ہی واز ونڈرفل, لیکن جیسے کیمراز اور مسعود احمد شاہ صاحب کی ریکارڈنگ تھی, تھوڑے سے وہ بہت ہی ایک اپنے کام میں وہ بہت ہی مطلب آپ بہتر جانتے ہوں گے بہت ایگریسو ہوتے ہیں. تو جیسے انہوں نے ایکشن کہا اور ایکشن کے ساتھ ہی لائٹس آن ہوئی, تو وہ بندہ وہیں پہ کھڑا ہو کے وہاں پہ بے ہوش ہو گیا. وہ ایکٹر جو ایکٹنگ کرنے آیا ہوا تھا بے ہوش ہو گیا. وہ بے ہوش ہو گیا. وہ جب بے ہوش ہو گیا, میں یوں دیکھ رہا ہوں. اب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس کے بعد آپ کی جو ہے ایک چھوٹی سی انٹری ہے کہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ کیا کریں گے. وہ بے ہوش ہو اور میں بھاگ گیا. میں کہا بھیا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. مطلب پہلا ایکسپیریمنٹ ہی بڑا خوفناک تھا. بہت دیٹ واز, میں لٹرلی آئی واز فیلنگ کہ یہ بے ہوش ہوا ہے, اس کے بعد میری باری میں نے بھی بے ہوش اور میں گیا. آج بھی مجھے یاد ہے میں مسجد میں چھپا ہوا تھا, بابا مجھے ڈھونڈ رہے تھے اور میں باہر ہی نہیں نکل رہا تھا. میں نے مسجد میں وہ سارا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ میں وہیں پر بیٹھا رہا. اچھا جی, کنٹرول روم نے کچھ ایک ویڈیو کلپ بھی جاوید صاحب کا تیار کیا ہے, چل کے دیکھتے ہیں اور کچھ آپ کی یادیں بھی تازہ کرتے ہیں. روشن آرا کی گود میں میرے بچے میرے اپنے بچے ہیں. بس کریں, اس بات کو یہی ختم کر. Everything is under control? Everything is in control, sir. Good. اندر کی کیا خبر ہے؟ Everything is cool and quiet, sir. اور وہ پاکستانی بریگیڈیئر کی؟ پاکستانی بریگیڈیئر کے نکلنے کے سب راستے بند کر دیے سر ہم نے, بھاگ نہیں سکے جاؤ. اور اندر ہی کہیں ہائیڈ آؤٹ کر رہا ہوگا سر. We must get hold of him. It will be the most sensational catch of my career. تم سامنے موجود ہوتے ہو تو اخبار کی طرف دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. تم نہیں ہوتے ہو تو ناشتہ حلق سے نہیں اترتا. میں جانتا ہوں آقا جی, جی تو میرا بھی یہی چاہتا ہے کہ کبھی گھر سے باہر نہ جاؤں, لیکن بیٹا میں یہ مطالبہ پھر سے دہرانا تو نہیں چاہتا, لیکن تم جانتے ہو کہ تم اس خاندان کے آخری چشم و چراغ ہو. میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ تم نے اس جائیداد کے بارے میں کیا سوچا ہے, اس کاروبار کے بارے میں کیا سوچا ہے. سارا بیگم, تم نے کائنات سے کچھ کہا ہے؟ نہیں سچی لالا, میں جان گئی ہوں کہ مجھ کا الزام کیا ہے. نہیں کائنات, پلیز چھوڑے مجھے, بس چھوڑ دیا مجھے. کائنات بیٹا, ہمیں افسوس ہے, لیکن پھر بھی باتوں کی وضاحت ضروری ہوتی ہے. خان بابا کی غلط فہمی ہم دور کریں گے. اچھا, وہ کتنا اچھا دور تھا کہ ایک دن پہلے بھی ابھی فردوس جمال صاحب کو دیکھا, انفیکٹ انہی سے بات ہو رہی تھی میری ایک دن کہ جب پی ٹی وی کا روز ایک سینٹر کا الگ الگ ڈرامہ چلا کرتا تھا. بالکل. پی ٹی وی پشاور کا ایک دن, پھر ایک دن کراچی, پھر لاہور, پھر کوئٹہ, اسلام آباد. وہ پورا ایک فلیور
اس سینٹر کا, اس شہر کا, اس کلچر کے پورا ایک فلیور ہمیں نظر آتا تھا. وہ والا وقت اگر آپ یاد کرتے ہیں, اور اب تو سارے پرائیویٹ ڈرامے ایک جیسے نہیں ہو گئے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو سارا کام کراچی شفٹ ہو گیا, رائٹر بھی وہی, ایکٹر بھی وہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں وہیں. وہاں سے یہ پشاور آتے ہیں ریکارڈنگ کے لیے, اسوات, ایبٹ آباد. وہ چھوٹے چھوٹے رول انہوں نے یہاں رکھے ہوتے ہیں کہ جن کو ان کو جہاز کا ٹکٹ نہیں لگتا, کچھ نہیں لگتا. اس وجہ سے اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. اس لیے میں تو ابھی کافی کام ریفیوز کر رہا ہوں کہ نہیں, آپ لوگ تو ہمیں ایسے ہی ایڈجسٹ کر رہے ہیں اور اپنی بچت کے لیے ہمیں رکھ لیں. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. میں کافی پلیس میں نے چھوڑ دیے کیونکہ اچھا نہیں لگتا کہ ادھر میں اپنے سینٹر سے لیڈ کر رہا ہوتا ہوں اور وہ مجھے چھوٹا سا رول دے دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ جنرل مجیب صاحب نے ایک احسان ہم پہ کیا ہے. وہ سیکٹری تھے, پشاور آئے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ اپنے فلیور میں بات کریں. یہ اس نے بہت بڑا احسان کیا ہم لوگوں پہ, اللہ اس کو جنت نصیب کرے. انہوں نے کہا ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا, نہیں یار یہ تمہارا تھا ٹھیک نہیں ہے, تھا نہیں ذرا ایسے بولو, یہ کہا ذرا ایسے بولو. وہ ہم سارا دن اسی کہا تھے میں لگے رہتے تھے. یہ کیا مسئلہ ہے, نہیں یار یہ نہیں. جنرل صاحب آئے, انہوں نے اس میٹنگ میں بھی تھا, اس نے یہ جی ایم کو کہا, امام صاحب میرے خیال میں جی ایم تھے, کہ امام صاحب اگر ٹھیک اردو جو بولے گا اس کو آپ نہ رکھیں, اناؤنسر بھی ایسے رکھیں جس کا فلیور ہو. اور جو کام ہے اصل میں اداکاری, وہ سٹرونگ ہونی چاہیے. اور میرا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ تلفظ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن جو آپ کا لہجہ ہے, جو ایکسنٹ ہے, وہ اگر اس کا فلیور اگر نظر آ رہا ہے تو یہ تو میرا تو خیال ہے کہ بڑا وہ ایک نیا رنگ دیتا ہے اس کام. یہی جنرل صاحب نے جی ایم کہا کہ جو صحیح اردو بولتا ہے کراچی اور لاہور کافی ہے صحیح اردو کے لیے, یہ ہمیں نہیں چاہیے. یہاں مجھے یہ فلیور چاہیے, مجھے بس یہاں کا فلیور چاہیے جو نیچرل ہے, بس ٹھیک ہے. یہ اس نے بڑا احسان کیا ہے, ورنہ ہمیں اتنی مشکل ہوتی تھی کہ نہیں جی آپ کا تھا ٹھیک نہیں اور آپ کا کا ٹھیک نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی ایسا واقعہ جو آج آپ یاد کرتے ہوں, کوئی بہت بڑا کوئی بلنڈر ہو گیا ہو, یا کوئی شوٹنگ کے دوران, خاص طور پہ فلم کی شوٹنگ میں تو بڑے آپ نے جناب وہ اگریسو قسم کے رولز بھی کیے ہیں, جیسے کہ ابھی ہم اس مونٹاج میں دیکھ رہے تھے, کہاں تو ایک دم بڑے اگریسو اور کہاں ہی بہت ہی ہمبل, ڈرا ہوا, سہما ہوا شخص بھی. تو کوئی مزے کا واقعہ ہمیں سنائیں جو آج بھی یاد کرتے ہیں تو ہنسی آتی. پتہ نہیں, میرے تو ذہن میں کچھ نہیں آ رہا. میں نے کام بس شوق سے کیا, بہت شوق تھا مجھے. اچھا, بہت شوق تھا, پاگلوں جیسے شوق تھا. اور اس کے لیے چاہیے بھی پاگل پن چاہیے. اس میں جو آدمی سوچ رہا ہوتا ہے وہ کام نہیں کر سکتا. پیسے کا شوق تھا؟ نہیں, بس ایسے ہی, بس ایکٹنگ کا شوق تھا. ایکٹنگ کا شوق تھا. میں نے بڑی اس میں یعنی ایک حساب سے قربانی بھی دی ہے کہ میرے ویزے لگے ہوتے تھے, باہر جانے کا پروگرام ہوتا تھا, پروڈیوسر کہتا نہیں یار آؤ یہ سیریل کرو, بس میں کہتا ٹھیک ہے نہیں میں سیریل کرتا. اچھا, یہی میں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا, میں نے کہا بیٹا کام کرو, لیکن اور میرے دوست بھی اس کو یہی کہہ رہے اپنی تعلیم پورے کرو, اچھی سی جاب ڈھونڈو اور پھر ایکٹنگ کرو, تو پھر مزہ لوگے اس کا. کیونکہ ادھر تو ہمارا کوئی کیریئر سیکیور تو نہیں ہے نا, کوئی بڑا مسئلہ ہے. کیریئر جو ہے جیسا اب آپ نے منصور بینکنگ کے شعبے کو اپنایا, آپ بینکر ہیں پاکستان کے ایک لیڈنگ بینک کے اندر آپ جاب کر رہے ہیں, تو یہ جو ہے یہ بابا کا مشورہ کام آ رہا ہے کہ مطلب پیسے تو ادھر سے کور ہوئے میں, اب جو کرنا ہے وہ اپنے شوق سے کرنا ہے, پیشن سے کرنا ہے. بالکل, بابا کے ایک دو الفاظ تھے کہ یا اس کے لیے آپ کو بہت ہی اسٹیبل بندہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کافی سارے پیسے ہوں, یا اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ اس کے لیے بنے ہیں. مینس اگر ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو بھی آپ یہاں آ سکتے ہیں, اگر کچھ زیادہ ہے تب بھی آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں. تو آئی جسٹ فیل کہ ایکٹنگ جو ہے بہت ایک مزے والا کام ہے, بہت ایک پیشن والا کام ہے, جنون والا کام ہے. لیکن ہمارے ہاں جب بھی آپ اگر لیٹس سے آپ ایک ایکٹر ہیں, اب آئی ڈونٹ نو اباؤٹ لاہور, کراچی اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ, لیکن پشاور میں اگر آپ ایکٹر ہیں تو آپ سے اسپیسیفکلی جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ایکٹر تو ہیں لیکن آپ کام کیا کرتے ہیں, تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہاں یار میں کرتا کیا ہوں. تو ہم ایکٹنگ کو ایز اے ہابی بتاتے ہیں کہ جی یہ ایکٹنگ تو ہے, یہ میری ہابی ہے, باقی کام جو ہے وہ میں یہ کرتا ہوں. تو وہ کچھ چیزیں انسان اپنی لائف میں لوگوں کے لیے کرتا ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو میں دل سے, دماغ سے, روح سے میں آئی جسٹ وش ٹو بی این ایکٹر, کہ میں بس میں کام کروں تو صرف یہ کام کروں, باقی کچھ نہ کروں. لیکن جب وہاں پہ سوالات آتے ہیں, باقی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بندے آسک یو, تو کبھی بندہ بالکل
رشتہ یہ تو میں کہنا نہیں چاہتا تھا کہ نہیں کہہ دو, مجھے سمجھ کہیں تمہاری آنکھوں میں مجھے دکھ نظر آ رہا ہے. کہیں یہ الفاظ ہوتے تھے. ایک دفعہ میں اپنی مما کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو لٹرلی ایک مما کی ایک دوست بیٹھی ہوئی تھی. مما کو کہتی ہیں کہ یار تمہارے یہ بیٹا مجھے بڑا پسند ہے, کاش یہ ٹی وی میں نہ ہوتا. تو آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ میں تو ابھی پشتو کے 4-5 سیریل کر چکا ہوں, اردو کے 3-4 لانگ پلیز کر چکا ہوں, کبھی کبھی آتا ہوں, کبھی کبھی جاتا ہوں. اچھا یہ انہوں نے منہ پہ کہہ دیا کہ منہ پہ ہی کہہ دیا. تو آئی واز جسٹ کہ یعنی مطلب انہوں نے ایسے افسوس کے ساتھ کہا کہ آئی ڈونٹ نو کہ میں کیا کر رہا ہوں, ایسا میں نے کیا کر دیا ہے, مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور میں جب جا رہا تھا ریکارڈنگ کے لیے تو دا ہول وے آئی واز, ان کی وہ بات جو تھی وہ میرے دماغ میں وہ آگے پیچھے ہو رہی تھی. اچھا جاوید صاحب یہ بتایا, ابھی آپ نے بتایا کہ اب آپ اپنے گاؤں کے اندر بچوں کے ساتھ ان کی تعلیم کے حوالے سے, یہ ہمارے سوشل میڈیا نے تو ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اور اس سارے نے تو اب کیا گاؤں کیا شہر, یہ تو ایک سیلاب کی طرح بہا کے لے گیا. گاؤں کی وہ کوئی چیزیں ابھی باقی, خیبر پختونخوا ہو جائے, سندھ پنجاب ہو جائے, کوئی بھی ہمارے گاؤں کی کون سی ایسی چیزیں جو آج بھی قائم ہیں آپ کے خیال میں, آج بھی بچی ہوئی ہیں اور ان کو ہمیں بچا کے رکھنا چاہیے اس زندگی؟ بس ٹھیک ہے. ایک ویسے ہماری سوسائٹی میں عجیب سا پتہ نہیں عجیب سا سسٹم ہے کہ یہ ہمارے کام کو اچھا نہیں سمجھتے. یہ پختونخوا بھی ہے کہ جو بھی کچھ بھی ہے, جدھر بھی آپ جائیں لوگ اچھا نہیں سمجھتے. ویسے واہ کریں گے کیا بات ہے, اور آپ کی ایکٹنگ, سیلفیاں بھی کھنچوائیں گے, بڑی تصویریں بھی کھنچوائیں گے بڑا, لیکن جہاں کوئی پریکٹیکلی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی بس یہ اداکار ہے, یہ چھوڑ دے یہ کام. میں یعنی حیران کی مجھے اس بات ہوئی, میں حج کے لیے جب جا رہا تھا, جو ہی میں لانچ میں گھسا تو یار شکر ہے یار جاوید بابر تم نے تو یہ کام چھوڑ دیا. پھر جہاز میں ایک بندے نے آواز ماری, پھر مدینہ میں گئے, مکہ میں غالباً, ہاں مکہ میں, وہ مسجد نبی میں حرم شریف میں, بابر صاحب شکر ہے کہ تم نے تو یہ کام چھوڑ دیا. بس وہ میرے قریب تھا, میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑا بٹھایا, میں نے کہا یار ایسا ہے میں حرم میں بیٹھا ہوں, مجھے سمجھاؤ, مجھے تھوڑا سا مجھے کچھ کنونس کرو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں غلط کر رہا ہوں, کچھ معاشرے کو نقصان دے رہا ہوں یا اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہوں. میں مجھے تھوڑا سا کنونس کرو کہ میں یہیں توبہ کر کے بس واپس چلا جاؤں, ایسے بھی حج کرنے آیا ہوں, بس اس کے بعد چھٹی کر دوں گا. نہیں میں تو ایسے, میں نے کہا نہیں یار آپ نے آواز ماری. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا پوائنٹ ہے دونوں کا کہ ہمارا معاشرہ چاہے ٹی وی پہ شام کو دیکھے گا بھی, ہاں دیکھے گا بھی, فلم آئے گی تو وہ بھی جا کے دیکھے گا, لیکن ساتھ میں کہے گا کہ اچھا جاوید بابر دیکھو تمہیں مطلب یہ کام تم نے برا کام تھا تم نے چھوڑ دیا یہ. لیکن اب تو میرا خیال ہے کہ اب تو بڑے جیسے منصور جیسے پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں ایکٹنگ کے اندر. میرا خیال ہے اب ہمارا شاید جو ویور ہے, جو ہمارا ناظر ہے, اس کی سوچ بھی جاوید بھائی بدل رہی ہے یا شاید نہیں بدل رہی ہے. نہیں بدل رہی, کوئی میں بھی 20%, میں بھی 20%. یہ تو میں سب پریکٹیکل 2-4 سال پہلے میں جب حج پہ گیا تھا یہ واقعہ میرے ساتھ. اچھا 2-4 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ, اوکے. تو انہوں نے مجھے حرم میں آواز دی اور پھر کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا فلاں. میں نے یار مجھے آپ سمجھاؤ, آپ نے 1-2 آوازیں پہلے بھی میں سنا ہوں, ابھی آپ نے حرم میں میرے نہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. منصور اب بابا کے بارے میں ہمیں ذرا بتاؤ کہ کیونکہ ان کو تو ہم بڑے جناب جاہو جلال والے کرداروں میں بھی دیکھا ہے, ہم نے ان کو بڑی عاجزی والے کرداروں میں دیکھا ہے, اصل میں کیسے ہیں؟ نہیں ہم دونوں آپس میں بہت فرینڈلی ہیں, چٹ چیٹ بھی ہو جاتی ہے, تکرار بھی ہو جاتی ہے, بحث بھی ہو جاتی ہے, لیکن جب بھی ہم جا رہے ہوتے ہیں تو کسی کو یہ فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ باپ بیٹا جا رہے ہیں کہ کیا ان کا سین کیا چل رہا ہے. تو ہم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ اور جو کیمسٹری ہے وہ کافی اچھی ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ تقریباً ہر بات ہم شیئر کر سکتے ہیں, چاہے وہ مما کے ساتھ ہیں, بابا کے ساتھ ہیں. تو لٹرلی میں اس چیز پہ بہت یعنی مطلب جب بھی جو بھی ہوا ہے میری لائف میں, چاہے وہ کچھ اچھا ہوا ہے, چاہے وہ کچھ برا ہوا ہے, کچھ بھی ہوا ہے میں نے گھر آ کے بتایا ہے. اور میں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب آپ کا لیول آف فرینکنیس امی ابو کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ہر بات بتا سکتے ہیں تو آپ کے لیے کافی مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اگر آپ باہر جائیں کسی سے مشورہ کریں تو وہ آپ کو ویسے مطلب وہ راستہ نہیں دکھا سکتا آپ کی مشکل کا جو آپ کو آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ دکھا سکتے ہیں. تو اور ان کو دوست سمجھیں. بالکل بھائی, بڑی ماشاءاللہ جاوید بھائی آپ سے تو مل کے, لیکن منصور سے مل کے مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور آپ دونوں کے لیے بہت سی نیک تمنائیں اور دعائیں ہیں. تھینک یو ویری مچ.
پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. خوش رہیں, آباد رہیں, اسی طرح ہنستے مسکراتے رہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنے رائزنگ پاکستان میں یہ خصوصی نشست جاوید بھائی اور منصور کے ساتھ ایکسپیرینس کی کیسی لگی ہمیں بتائیے گا ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ اور ہمارے انسٹاگرام ہینڈل پہ جس کا نام ہے رائزنگ پاکستان. خوش رہیے, ملیں گے پھر. خدا حافظ.